بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال، یہ بتائیے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس شخص نے دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت مرزا صاحب نے بیان کی ہے کہ حضرت حسن جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ حضرت حسین آئے رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے، تو اور انہوں نے جو ہے وہ بیت الخلاء میں گئے ہیں اور واپس آئے اور کہا کہ میں نے ابھی اپنا جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے اور مجھے جو ہے وہ زہر پلایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اور اس بار تو مطلب بہت ہی سخت قسم کا جو ہے وہ زہر تھا۔ تو حضرت حسین نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھائی جان، آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن نے کہا کہ کیا آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت حسین نے کہا ہاں۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ دیکھو، اگر میں نے مجرم کو صحیح شناخت کیا تو اللہ خود انتقام لے لے گا، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ مارا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کنفرم ان کو بھی نہیں تھا جی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہاں شک تھا، ایک شک تھا، لیکن اس شک میں بھی انہوں نے اظہار نہیں کیا، کسی کے اوپر شک کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تو مرزا صاحب ہیں جو ایسی روایتیں لے کے آ رہے ہیں کہ وہ رخ موڑ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں وہ کون سی روایت ہے؟ جیسے سنن ابی داؤد کی روایت بیان کر دی، یعنی وہ روایتیں ساتھ لکھ کے نا ایک پورا نقطہ نظر بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ وہی مقدام بن مادی کرب والی روایت جو ہم نے پہلے بھی سنی کہ جب معلوم ہوا کہ جی حضرت حسن بن علی فوت ہو گئے ہیں تو حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اس پہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مقدام سے کہا کہ کیا آپ حضرت حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ لا کے، حالانکہ ہم نے اس روایت پہ تبصرہ کیا تھا کہ اس روایت میں ایک راوی ہے بقیہ جو بحیر سے روایت کر رہا ہے، اور یہ مدلس راوی ہے بقیہ، اور جب مدلس راوی ان سے روایت کرے تو اس کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور یہ روایت جو ہے اس پہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اس پہ شیخ شعیب ارناؤت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ بقیہ جو راوی ہے یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم تفصیل سے جو ہے وہ یہ اس بات کو دیکھ چکے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے۔ مسند احمد میں بھی جو ہے اس روایت کو شیخ شعیب ارناؤت نے کہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، کیونکہ اس کا راوی جو ہے وہ مدلس ہے، اگرچہ وہ حدثنا بیان کر رہا ہے لیکن بیسیکلی اس کی روایت میں حدثنا نہیں ہے، انا ہے۔ بخیر سے اس نے حدثنا بیان کر بھی دیا، آگے خالد بن معدان سے اس کا انا ہی جاری ہے، دونوں جگہ پہ، سنن ابی داؤد میں بھی اور مسند احمد میں بھی۔ تو گویا یہ روایت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، ضعیف روایت ہے، اس لیے یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس روایت میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ثابت کس طرح ہوتا ہے؟ ہاں، تو انہوں نے صرف یہی کہا کہ تم حضرت حسن کی ایک کمنٹ کیا کہ ان کی وفات کو کیا مصیبت سمجھتے ہو؟ ہاں، تو بینیفیشری، اب یہ آپ کی رائے ہے نا، اس کو حدیث تو نہ کہیں، یعنی ٹائٹل یہ نہ اوپر لکھیں اپنے کتابچے پہ کہ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، بلکہ آپ ہیڈر یہ چلائیں اپنے کتابچے پر کہ انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ کی آراء کی روشنی میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یا آپ کے اندر اگر کوئی فقاہت سمجھتے ہیں تو فقہی آراء کا لفظ جو ہے وہ بول لیں۔ یہ بات صحیح بات۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ہم ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔